ماہ محرم وہ پر جبرائیل ہے جو قلوب مومنین پہ نازل ہوتا ہے۔ حقیقتاً ماہ محرم ماہ سیر و سلوک الی اللہ، ماہ محرم حقیقتاً ماہ ہجرت ہے، ناکامیوں سے ہجرت کر کے کامیابیوں تک پہنچنے کا، نقص سے ہجرت کر کے کمال تک جانے کا، جہل سے ہجرت کر کے علم و آگاہی کی سرزمین پہ قدم رکھنے کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کو اپنی چشم بصیرت سے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم در واقع خدا کے وعدوں کی تکمیل کی دلیل ہے۔ ماہ محرم وعدے الہی کی تصدیق ہے۔ ماہ محرم 1,24,000 انبیاء کی مشقتوں کی حفاظت کرنا۔ ماہ محرم اوصیاء اور طیبین و شہداء کی عظمت کی دلیل ہے۔ ماہ محرم انتصار حق کا مہینہ ہے اور انکار باطل کا مہینہ۔ ماہ محرم وہ مہینہ ہے جسے محرم الحرام کہا گیا ہے، یعنی مومن کی حریف میں شیطان کا خروج حرام ہو جاتا ہے۔ ماہ محرم ماہ با عظمت ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سجدوں کو عروج عنایت کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو رکوع کو خضوع عنایت کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو جھکے ہوئے سروں کو عظمت و رفعت عنایت کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو نیزوں کو قرآن میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ باطل کو عرصہ قدرت سے زمین پہ لا کے پکڑتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کی نشانی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو انبیاء کی صداقت کی دلیل ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو اوصیاء کی عظمت کی نشانی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس نے بتایا مارنے والا ذلیل ہوتا ہے، شہید ہونے والا حافظ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ادب باقی ہے تو تم باقی ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ وہ اور ہوتے ہیں جو اسلحوں کے زور پر جنگیں لڑتے ہیں۔ ماہ محرم کی آغوش میں تربیت پانے والا کردار سے جنگ لڑتا ہے، افکار سے جنگ لڑتا ہے، اقدار کی جنگ لڑتا ہے۔ عزیزو یاد رکھو جو محرم کے حریف سے دور تھے وہ اسرائیل کے تلوے چاٹ رہے ہیں، جو حریف محرم میں اترے ہوئے ہیں وہ امریکہ کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ یہ ایک جھلک ہے اس کامیابی کی۔ دنیا یہ کہتی تھی یہ امامہ کیا کرے گا، یہ ابا کیا کرے گی، یہ قبا کیا کرے گی، یہ نالین کیا کرے گی، نہ دمدم ہے نہ تلوار ہے نہ اسلحہ ہے۔ اس فقیر نے بتایا یہ تو نوکر ابھی آیا ہے جس نے نہ کہا جائے۔ یہ تو ابھی غلام خبر لے کے آیا ہے، اس سے تم گھبرا رہے ہو۔ تمہارے ہوائی جہازوں کے پراخچے اڑ رہے ہیں، تمہارے ڈرون کبوتروں کے جیسے زمین پہ گر رہے ہیں، تمہارے لمبے چوڑے بیڑے دریا میں ہچکولے کھا رہے ہیں۔ ابھی تو غلام کے قدم کا اثر ہے، جس دن آقا نے قدم رکھا زمین کو جھٹکے آئے گے۔ زلزلۃ الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، باطل زمین پر پھیر دیا جائے گا، اغنیاؤں سے بولے گا۔ یہ محرم ہے جو بے وساعت کو صاحب وساعت بناتا ہے، یہ محرم ہے جو بے زر کو ابازر بناتا ہے، یہ محرم ہے
جو گمنام کو سلمان منا اہل البیت بناتا ہے، یہ محرم ہے جو رگوں سے ابلتے ہوئے خون کو ذوالفقار میں بدل دیتا ہے، یہ محرم ہے جو سکوت کو فکروں میں بدل دیتا ہے، یہ محرم آتا ہے تو شیطان کو خوف آتا ہے، شیطان کو ڈر لگتا ہے، شیطانی قوتیں جو سال بھر ٹولیوں میں بٹ بٹ کے کبھی مسجدوں سے، کبھی محرابوں سے، کبھی شراب خانوں سے، کبھی جوؤں کے اڈوں سے انسانیت کو بھٹکانے آتے ہیں، جیسے ہی محرم کا پرچم لہراتا ہے نسیم الہی چل پڑتی ہے، شیطان کو غش آتے ہیں، حامان و فرعون پہ جھٹکے آتے ہیں، قدرت مسکراتی ہے، جعل الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا باطل جا رہا ہے، اس لیے کہ باطل کے مقدر میں مرنا دکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے رہا دیکھو صلوات پڑھ دے لہذا حضور نے فرمایا ہذا حسین فاعل، یہ حسین ہے کسے پہچان، معرفت میزان امام حسین ہمارے لیے میزان ایمان ہے، میزان قدرت ہے، میزان بندگی ہے، میزان توحید ہے، میزان شرف ہے، میزان حیا ہے، میزان تعبد ہے، میزان تعقل ہے، میزان انس الی اللہ ہے، میزان سلوک الی اللہ ہے، میزان شعور ہے، میزان عبادت ہے، میزان خضوع ہے، میزان خشوع ہے۔ جس قوم میں کربلا نہیں ہوتی ان کے سجدے تو ہوتے ہیں، خضوع نہیں ہوتا، رکوع تو ہوتا ہے، خشوع نہیں ہوتا، نماز تو ہوتی ہے، خدا سے جڑنے کے لیے قنوت نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دینا۔ اب ذرا سن رہے فوٹو آگے نہیں دیکھنا، خالی کو صلوات پڑھیے محمد والے مانگ ایک صلوات اللہ پڑھیے حضرت محمد والے محمد۔ ایسی بات ہے جان رات ہے، چند تذکرات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے اصلاً حقیقت ہلال ماہ محرم عام طور سے جس چیز کے اوپر توجہ ہے وہ الحمدللہ شعراء نے آپ کو ہلال ماہ محرم کو ہلال امن کا پیش کیا ہے۔ شکر اللہ سیدنا خدا ان کی صحیح اور مساعی جمیلہ، لیکن ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں، سوال مجھے روایت یہ ہے کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ امام علیہ السلام کی خدمت میں شخص ہے، حضور یہ رسول اللہ جب کوئی مر جاتا ہے یا قتل کیا جاتا ہے تو لوگ اس کی میت پر اس کی مصیبت میں اقامہ عذاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کا ہونا آج کی بات نہیں ہے، عصر پیغمبر سے یہ شروع وہ مکتب امامیہ کڑی ہوئی رسول اللہ کوئی مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ جو بیگون نیاز اور موضوع جو نوع کرتے ہیں، ازاداری کرتے ہیں، لیکن انتم وشیعتکم، لیکن آپ سے مراد کون ہے؟ امام جعفر صادق ہے۔ دیکھیے ائمہ کا نام سن کے خاموش نہ رہا کیجیے، میں آپ یعنی امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ اور آپ کے شیعہ من غرۃ الشہر، غرہ بولتے ہیں اس چاند کو کہ جو
چاند رات میں دکھائی دیتا ہے، بڑی مشکل سے دکھتا ہے، لیکن من غرۃ الشہر چاند رات آتی ہے اور آپ لوگ نوحہ ماتم عزاداری کو شروع کرتے ہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب ہے ابھی تو حسین کی شہادت میں 10 دن باقی ہے، آپ قبل شہادت مہینے کے آنے سے پہلے چاند دیکھتے ہی عزاداری کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ایک بات طے ہو گئی کہ عزاداری 300 سال کے بعد نہیں شروع ہوئی ہے، عصر معصومین میں نوحہ بھی تھا، ماتم بھی تھا، عزاداری بھی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو آپ عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو اس کا راز کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اذا حل ہلال شہر محرم الحرام، جب ماہ محرم کا چاند دکھائی دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا کرتا آسمان سے لے آتے ہیں، اور آسمان جہر میں، اس روایت میں آسمانوں کی تعداد نہیں ہے، روایت مفصل ہے جس میں کہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان پہ۔ روایت یہ ہے کہ نشرت الملائکۃ، فرشتے منتشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قمیص کہ جو محرک ہے، جگہ جگہ سے چاک ہے۔ محرک صاف کے معنی ہوتے ہیں پھاڑ دیا جائے، جگہ جگہ سے چاک ہے۔ وَمُتَلَطَّخًا بِالدَّمِ، اور حسین کے خون میں وہ پیراہن ڈوبا ہوتا ہے۔ کہتے جیسے ہی وہ فرشتے، یہ آپ کے حوالے یہ جملہ کہ اس کی قدر آپ جتنی کرتے ہیں، جیسے ہی عرش پر فرشتے اس کرتے کو منتشر کرتے ہیں۔ اب ایک جملہ کہنے دیجئے، ہمارے پاس حسین کا کرتا تو نہیں ہے، لیکن حسین کی کرتے کی نشانی کے طور پر علم کا پھیلا ہے۔ ہمارے پاس حسین علیہ السلام کا کرتا تو نہیں ہے، لیکن حسین کے پیراہن کے طور پر علم کا پھیلا ہے۔ ہمارا کام سنت صحابہ نہیں ہے، سنت ملائکہ ہے۔ ایک سارا بات کرتے ہیں۔ ملائکہ فرشتے اس کو منتشر کرتے ہیں۔ اگر اس کو تفصیل سے کچھ کی وقت میں 15-25 منٹ آج کی رات ہے، لیلۃ القدر محرم ہے، تو چند پریاس کر کے انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ کل صبح انشاءاللہ موضوعات کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ آپ سے حاصل ہوں گا۔ تو ابھی تو لیکن اگر اس کو غور کیا جائے تو اس ذیل کی جو احادیث ہے اس کو اور دلچسپ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عزاداری کوئی عادت و رسم نہیں ہے، بلکہ ارادہ الہی کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ارادہ الہی کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آنے والی نسل اپنے گزشتہ نسلوں سے سیکھتی ہے عزاداری، بلکہ ہر محرم میں اللہ کا ارادہ مجدد ہوتا ہے کہ نام حسین لیا جائے۔ اسی لیے قومیں بدلتی ہیں، عادتیں نہیں بدلتی ہیں، فطرتیں نہیں بدلتی ہیں۔ یہ فطرت میں باقی ہے۔ آپ اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں، ابھی مشکل سے 6 مہینے کا ہے، محرم کے جلوس میں آتے ہیں، ابھی تو وہ سمجھانے کے قابل بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ سننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ جیسے اس نے دستے کو ماتم کرنا دیکھا، بچے نے سینے پہ ہاتھ مارا، آپ نے کہا یہ ماتم کر رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ ارادہ الہی کی تکمیل کر رہا ہے، سنت پروردگار کو جاری کر رہا ہے۔ عزاداری حسین شیعوں کی عادت نہیں ہے، ارادہ پروردگار ہے۔ عادت بدلتی ہے، ارادہ نہیں بدلتا۔ ارادہ الہی کے اندر تزلزل نہیں ہوتا، ارادہ الہی کے اندر تغیر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ فرشتے اس پرچم کو، اس پیراہن کو، اس
کرتے کو عرش پر منتشر کرتے ہیں. اب دوسری روایتوں میں جب ہوا چلتی ہے تو جنت کی ہوا حسین کے کرتے سے ٹکراتی ہے روایت. اور جیسے ہی یہ نصیب میں جنت اس کرتے سے ٹکراتی ہے تو یہ ہوا جو ہے جہاں جہاں پہنچتی ہے وہاں وہاں محرم کا ماحول ہو جاتا ہے. اور اس کے ذہن میں سوال رہا ہوگا کہ آپ لوگ محرم مناتے ہیں ہم بھی مناتے. دوسرے لوگ نے کہا آپ ہی لوگ پہ ہم کو تالی ہوتا ہے, ہم پہ کیوں نہیں تالی ہوتا؟ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, ہم بھی رسول کو رسول مانتے ہیں, ہم بھی زبانی صحیح آل محمد سے محبت کرتے ہیں, تو ہم پہ غم الہی کیوں نہیں تالی ہوتا؟ تو امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نرا وشیتنا بالبصیرہ لا بالبصر. یہ پیراہن حسین کا عرش پر ہمیں اور ہمارے شیعوں کو بصیرت سے نظر آتا ہے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا. امام بتانا چاہتے ہیں بصیرت کا تعلق ایمان سے ہے. فرمایا ہمیں حسین طاغی ہو جانا شیعت کی دلیل نہیں ہے, ایمان کی دلیل ہے, عظمت کی دلیل ہے, طہارت کی دلیل ہے, خدا پہ یقین رکھنے کی دلیل ہے. لہذا منافق ہمیں حسین نہیں منا سکتا. جس دل میں ایمان نہ ہو وہ ہمیں حسین نہیں منا سکتا. اب ظاہر سی بات دوسری بات ہے کہ وہ سوال پڑھ رہے محمد طاہر محمد. اور میں ہم اس پیغام کو, اس کرتے کو دیکھتے ہیں عرش معلیٰ پر بصیرت کے ذریعے سے, بصارت کے ذریعے سے نہیں. اس لیے بصارت ظاہری آنکھیں ہیں, بصیرت ایک بوڑھے کو امام نے کیا نام رکھا؟ ابو. ایک بوڑھا جس کی آنکھیں نہیں تھی اس کا نام امام کیا تھا؟ ابو بصیر. ابو بصیر, ابو بصارت نہیں تھا, لیکن اندھے کے پاس بصارت نہیں ہوتی ہے, لیکن ابو بصیر کہا. امام یہ فرمانا چاہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا کمال نہیں ہے جب تک دل کو سبحات جلال پروردگار نظر نہ آئے, جب تک دلوں کی روشنی کے ذریعے سے حقیقت نظر نہ آئے. یہ چاند رات جو ہے یہ ہمارے بصیرت ہونے کی دلیل ہے, یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. اسی لیے جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے, جو صاحبان بصیرت ہیں, صاحبان ایمان ہیں, ان کے دلوں میں عجیب غم کی آنکھیاں چلنے لگتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آزادی کا فائدہ کیا ہے. روایتوں میں ہے, میں کچھ فائدے بہت مختصر عرض کروں گا. آزادی کا پہلا فائدہ جو ہے وہ رزق میں اضافہ ہے. روایات رزق میں اضافہ ہے. دلیل کیا ہے؟ جن کی تجوریاں بند ہیں وہ فقیر ہیں, جن کی مٹھیاں کھلی ہوئی ہیں وہ غلام حضرت امیر ہے. صلوات پڑھتے محمد بنا. آپ اپنے گھر کا خرچ نکال لیجیے, سال بھر عزاداری میں جتنا خرچ ہوتا ہوگا عام طور سے کوئی اتنا خرچ نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود آپ فقیر نہیں ہیں, اس کے باوجود آپ تندرست نہیں ہیں, اس کے باوجود آپ ہاتھ نہیں پھیلاتے, اس کے باوجود آپ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کا پانی نہیں گراتے, آپ روح کو نثار نہیں کرتے, اس لیے کہ ہماری عزتوں کی حفاظت کی ذمہ داری حسین نے لی ہے, ہماری آبرو کی حفاظت حسین نے لی ہے. آواز تم خرچ کرتے رہو جب تک تمہاری عادتیں باہر رہیں گی, ہماری سخاوتوں کا دریا جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ اور ایسے سینکڑوں شواہد مثال ہیں کہ جنہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر آزادی کی ہیں, لیکن آج الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ ان کے پاس دولت رکھنے کی جگہ
نہیں ہے، رزق میں اضافہ ہے۔ اب روایت میں لفظ رزق آیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو سو بصارت ہیں ان کے رزق پیسہ ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے۔ جو بابصیرت ہیں ان کے رزق حلال زادگی ہے، رزق ایمان ہے، رزق سخاوت ہے، رزق طہارت ہے، رزق پاکیزگی ہے، رزق زیارت حسین ہے، رزق نمازیں ہیں، رزق روزے ہیں، رزق عبادت ہے۔ جو بھی ہماری زندگی کو صحیح راستے پہ لے چلے وہ رزق ہے، چاہے روح کو سیراب کرے یا جسم کو سیراب کرے، وہ رزق کو ہے۔ اللہ تعالی اپنی رزق ہے۔ دوسری چیز جو ہے اللہ تعالی ہمیں شفا عنایت فرمائے، اللہ تعالی شفا عنایت فرمائے۔ علماء یہ کہا کرتے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے آیت اللہ شیخ محمدی بابل کو یہ دیکھا ہے، صبح 5 بجے نماز صبح کے لیے اٹھے، وہ معمولی کالی جھنڈی، اس پہ علم ہے، نام علم تو نہیں تھا، ایک معمولی سیاہ جھنڈی یا پرچم پہ لگا ہوا تھا آغائے محمدی، جو پورے بابل میں عارفوں کی صف میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کونا پکڑا اور اپنی آنکھوں سے لگا دیا۔ میں نے کہا سرکار یہ تو معمولی کپڑا ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت تک یہ معمولی کپڑا تھا جب یہ کپڑا تھا جس دن حسین کے غم میں استعمال ہو گیا، یہ ملکوت سے نازل ہوا اللہ ہے جسے فرشتے سنبھالے ہوئے۔ اللہ تعالی شفا ہے، جو بھی شفا چاہتا ہے اسے یہ اللہ تعالی شفا عنایت کرے گی۔ بعض لوگ عزاداری کرتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا شفا کی 2 قسمیں، ایک جسمانی شفا، ایک روحانی شفا۔ جسم کی جب تک حیات ہے اگر ایمان پہ باقی رہ جائے تو یہ شفا ہے، مرنے کے قریب عقیدہ صحیح رہ جائے، ایمان صحیح رہ جائے، حسین سے ملاقات ہو جائے، شفاعت مل جائے، میزان ترازو سنگین ہو جائے تو اسے شفا کہتے ہیں۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو، کامیاب وہ ہے کہ جس کی آخرت بحال ہو، کہ اس کے استقبال میں فرشتے آئے، سلام علیکم، آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کو تیسری چیز جو ہے وہ آزاداری کا فائدہ جو ہے وہ عاقبت اور عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ وہ آدمی جو عزادار حسین علیہ السلام ہے، ذلت سے عزت کی طرف تو آتا ہے، عزت سے ذلت کی طرف نہیں جاتا ہے۔ امام حسین پروردگار عالم اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، وہ کبھی منحرف نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت، ماننے والے مرنے سے پہلے گمراہی سے بچا لینا۔ جو حسین کی مجلس میں شرکت کرتا ہے مرنے سے پہلے اس کے لبوں جب یا حسین آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں لا نسأل منہ شیئا، ہم اس سے پوچھیں کیا، اس نے کل خیر کا نام لے لیا، حسین کا نام لے لیا۔ حسین ہی نماز ہے، حسین ہی روزہ ہے، حسین ہی عبادت ہے، حسین ہی حج ہے، حسین ہی توحید ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین کا نام لے کر عبادتوں سے پیچھا چھڑایا جائے۔ حسین جہاں آتے ہیں نماز لے کے آتے ہیں، عبادت لے کے آتے ہیں، صدقات لے کے آتے ہیں، حج لے کے آتے ہیں۔ حسین اس نعمت کا نام ہے کہ اگر حسین آ جائے تو پورا دین آ جاتا ہے، اور اگر حسین چلے جائے تو پورا دین چلا جاتا ہے۔ جہاں حسین آ جائے وہاں سب کچھ آ جاتا ہے۔ روایت تمہیں کہ ان اللہ، جب پروردگار عالم کو کسی بندے پر رحم آتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا کرنا ہوتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ محبت حسین ہے میرے دوستوں کہ جو ہمیں رات کے اس پہر میں یہاں آئی ہوئی ہے، ابھی تو چاند رات آئی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، آخری فائدہ فوائد تو 36 فائدے ذکر کیے ہیں علماء نے۔ میں آخری بات کو تمام کرنے کے لیے آخری فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری حسین، یاد حسین علیہ السلام انسان کو
منزل احتضار میں سر بلند عرش پروردگار کی جانب لے جانے میں مدد کی۔ آیت اللہ حائری جنہوں نے حوض علمی خون کی بنیاد رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوانی کا عالم تھا، اچانک میرے سر میں بڑا شدید درد ہوا، پسینہ بہت تیز آیا اور اس کے بعد میرے اہل و عیال نے مجھے نکال دیا۔ اب جو میں لیٹ گیا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرے اہل و عیال رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کوئی منہ پہ تماچے مار رہا ہے تو کوئی گریبان چاک کر رہا ہے، میں یہ سب دیکھ رہا ہوں اور ان سے پوچھ رہا ہوں کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا، میری روح بدن سے نکل گئی ہے۔ آبائے حائری کہتے ہیں میں نے اپنی عمر دیکھی اور اپنے کام دیکھے، مجھے شرمندگی ہو گئی۔ میں نے کہا اے خدا تجھے واسطہ ہے جلال و جمال حسین ابن علی کا، مجھے واسطہ ہے جمال امام حسین علیہ السلام کا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر لوں جو میری زندگی کو سنوار دے۔ بننے والے ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آبائے حائری کہتے ہیں کہ فرشتے بہت دور تک صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، اچانک فرشتوں کی صفوں میں ایک ہلچل سی آئی، ایک زلزلہ سا آیا، ایسا لگا کہ جیسے سمندر کے اندر ہوا چلی اور موج آئی، فرشتے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے یہ دیکھا کہ پھر فرشتوں نے راستہ بنانا شروع کیا۔ میں نے ان فرشتوں میں سے کسی سے پوچھا کون آیا ہے؟ فرمایا محشر کا آقا آیا ہے، عرش پروردگار کا آقا آیا ہے، شفیع روز جزا آیا ہے۔ میں کہتا ہوں جمال دیکھنے کے لیے میں بے چین تھا، میں نے کیا دیکھا؟ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اور میرے سر کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں اور اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کی جان اس کے بدن میں لوٹا دے۔ فرشتہ کہتا ہے اس کی اجل آ گئی ہے۔ حسین نے آواز دی اجل آ گئی ہے لیکن میری مرضی کے بغیر اجل نہیں آتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی روح کو لوٹا دے۔ اور فرشتہ تھوڑی دیر تک گفتگو کرتا ہے اور فرشتہ کہتا ہاں حکم پروردگار یہ ہے کہ اسے زندہ کیا جائے۔ اب آپ نے سمجھا حسین وہ ہے جو اس فرشتے کو ڈال دیتے ہیں جسے کوئی نبی نہ ڈال سکا، کوئی ولی نہ ڈال سکا، کوئی وسیع نہ ڈال سکا، اس لیے کہ حسین نے اسلام کی رگوں میں حیات کو بھیجا، لہذا خدا نے حسین کی مٹھیوں میں حیات کو بھیجا۔ جنہیں جینا ہے، جنہیں زندگی چاہیے، وہ حسین نے مظلوم کر دیا۔ اور عزیزوں محرم میں ہمارا جو سرمایہ ہے وہ یہ ایک قطرہ آنسو ہے، اشک عزا ہے جو ہمارا سرمایہ ہے، اس سے دریغ نہیں کیے۔ روایتوں میں ہے ان سرک ان تلقى اللہ عز وجل ولا علیک ذنب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا سے ایسی حالت میں ملاقات کرو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو تم حسین کی یاد کرو، حسین کی زیارت کرو، حسین کی مظلومیت کا تذکرہ کرو اگر تم چاہتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا اور اگر تم کو یہ پسند ہے کہ تم ہو جنت میں ہمارے ساتھ تو جب بھی حسین کو یاد کرو تو کہو یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، کاش آقا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو ان کے جیسے میں شہید ہو جاتا اور اپنے خون و جان کا ہدیہ آپ کے قدموں میں نثار کر دیتا۔ اور امام رضا علیہ السلام نے شبیب ریان ابن شبیب سے فرمایا یا ابن شبیب تم کو تبا حسین شبیب اگر تمہیں کسی شے پر رونا ہے تو بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، یہ نہیں فرمایا کسی پر، کسی شے پر، یعنی کوئی بھی درد ہو آنسو بہے تو درد میں آنسو نہ بہانا، کوئی حسرت ہو حسرت پہ آنسو نہ بہانا، کوئی تکلیف ہو تو تکلیف پہ آنسو نہ بہانا، کوئی ہجران ہو تو ہجران پہ آنسو نہ بہانا، کوئی محرومیت ہو تو محرومیت پہ آنسو نہ بہانا۔
اگر تم کو کسی شے پہ رونا آئے اب کے حسین تو حسین پہ رو، کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، حسین کو ایسے ذبح کیا جیسے قربانی کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَدْ بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ، حسین کی مظلومیت پر ساتوں آسمان نے آنسو بہائے اور زمین نے آنسو بہائے۔ حسین کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ فرمایا وَقُتِلَ مَعَهُ 12 رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ہاں حسین کے ساتھ 18 ایسے لوگ شہید کیے گئے جن کی زمین پر کوئی نظیر نہیں تھی۔ کوئی زینب کا بھتیجا تھا تو کوئی زینب کا بیٹا تھا تو کوئی زینب کا بڑی جوان بھائی تھا تو کوئی زینب کے گود کے پالے تھے تو کوئی رباب کی آغوش میں ہمکتا ہوا بچہ تھا۔ یہ محرم نہیں ہے، زہرا کے اجل جانے کی خبر ہے۔ یہ محرم نہیں ہے، سیدہ زہرا کے خاک اڑانے کا دن ہے۔ یہ محرم نہیں ہے، رسول خدا کی زلفوں پہ پریشان ہونے کا دن ہے۔ یہ محرم نہیں ہے، امیر المومنین کی گریہ ازارے کا دن ہے۔ عزیز علی علیہ السلام جب صفین کے لیے نینوا سے گزرے، اس سے قریب پہنچتے پہنچتے امیر المومنین گھوڑے کی پشت پر زور زور سے رونے لگے، فرمایا مالکا و یزید، یزید میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، یزید میں نے کیا خطا کی ہے۔ اس کے بعد آہ کر کے علی بے ہوش ہو گئے۔ خدا ہم سب کو زیارتوں کی توفیق ان سے نوازے۔ جب انشاءاللہ شام کے دروازے کھل جائیں گے تو صدیق کی زیارت کرنے جانا تو یہ حدیث مولا کی یاد کر دینا۔ مولا نینوا میں پہنچے، چیخ چیخ کر روتے رہے۔ اس کے بعد ابن عباس دوڑے، امام حسن دوڑے، امام حسین دوڑے۔ اس سے پہلے کہ یہ جوانان بنی ہاشم مولا کے قریب پہنچتے، علی خود سے زمین سے گھوڑے کی سون سے زمین پر گر گئے اور علی کو کشا گیا۔ پورے لشکر میں ہلچل مل گئی، ارے مولا کو کیا ہو گیا، مولا کو کون سی بیماری رہا ہے۔ کیسے روایت میں ہے امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر علیہ السلام کا چہرہ اپنی آبا کے دامن سے پوچھا اور حسین نے بابا کا سر اپنے زانوں میں رکھ لیا اور آواز دیتے تھے بابا آنکھیں کھولو، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں۔ اب جو علی نے آنکھ کھولی فرمایا الا ولدی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا۔ امیر المومنین سے سب نے دریافت کیا مولا کیا دیکھا، فرمایا میں پشت فرس پہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا اس صحرا میں خون کا سمندر ابل رہا ہے اور اس خون کے سمندر میں ایک سوار ہے جو بیٹے لگا رہا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کون ہے، قریب گیا تو کیا دیکھا، اے میرے لال تم ہو جو اس خون کے سمندر میں ڈوب رہے ہو، تم نے آگ بڑھایا اس سے پہلے کہ میں تمہیں نجات دیتا، تم غرق ہو گئے۔ بابا تعبیر کیا ہے، فرمایا اپنے خون میں جو غوطہ لگائے گا وہ میرا حسین ہے۔ اے میرے لال یہ سرزمین تیرے لیے مصیبت کی سرزمین، اجرکم علی اللہ۔ یہ بات یہ غم حضرت امیر علیہ السلام ہے، غم حضرت زہرا کی جانب اشارہ کروں۔ کہتے ہیں کہ جب شہادت امام حسین کی خبر وقتاً فوقتاً آسمان سے آتی رہی، ولادت سے پہلے آئی، ولادت کے بعد آئی، 1 ہفتے کے بعد آئی، 15 دن کے بعد آئی، 6 مہینے کے بعد آئی، اور رسول خدا
اس کے بعد کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. اکثر اجڑے میں بہت روتے تھے. زہرا پوچھتی تھی بابا کوئی تکلیف ہے, کوئی غم ہے, بابا آپ روتے کیوں ہو؟ کچھ نہیں بیٹا. ایک دن حضرت زہرا نے بہت اصرار کیا, بابا آج آپ کو بتانا پڑے گا. فرمایا یا علی خوش, اے علی زہرا کے شانوں کو تھام لو, زہرا سے برداشت نہ ہو سکے گا. حضرت زہرا دیکھ رہی ہے کہ بابا کیا ہونے والا ہے, ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. فرمایا میری بیٹی, تیرا چھوٹا بیٹا جسے حسین کہتے ہیں, میری امت اسے کربلا کے میدان میں بھوکا مارے گی, پیاسا مارے گی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو غش آ گیا. اب جو غش سے دوبارہ آپ کو افاقہ ہوا, آپ نے پوچھا بابا آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹا. علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں میرے لال. حسن ہوں گے؟ نہیں بیٹا. پھر عزیزو یہ سوال آپ کے لیے ہے, اس کا جواب آپ کا گریہ ہوگا. فرمایا جب کی علا ولدی, اے بابا میرے بچے پہ روئے گا. بابا میرے لال پہ ماتم کون کرے گا, میرے لال پہ گریہ کون کرے گا. فرمایا خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا, کچھ عزاداری کریں گے, کچھ عزاداری کا اہتمام کریں گے, جوان جوانوں کا ماتم کریں گے, بوڑھے بوڑھوں کا ماتم کریں گے, بچے بچوں کا ماتم کریں گے, خواتین خواتین کا ماتم کریں گی. عزیزو آج ہماری خواتین نے, ماؤں اور بہنوں نے اپنی چوڑیاں توڑ دی, عورتیں اپنا سہاگ نہیں بڑھاتی ہیں, لیکن یہ اعلان کر رہی ہے اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنا سہاگ آپ پہ نچھاور کر دیتے, لیکن آپ کو آج نہ آنے دیتے. عزیزے مائیں حتیٰ نئی نویلی دلہنیں بھی سیاہ لباس پہن لیتی ہیں. یہ اس بات کا اعلان ہے آقا آپ کے علاوہ کوئی ہمارا مولا نہیں ہے. اگر ہم ہوتے تو آپ کے گھر پہ آج نہ آنے دیتے. یہ جو پرچم ہم نے نصب کیا ہے یہ اس بات کا اعلان ہے, اے فاطمہ زہرا آپ کے غم کے علاوہ کوئی غم نہیں ہے. اے بیوی ہم آپ کے لال کا ماتم کرنے آئے ہیں, شب کا وقت ہے, حسین مدینے سے نکلنے والے ہیں. اماں کے مزار پہ پہنچے, اے اماں خدا حافظ. اماں بچپنے میں حسین میں چڑھ گیا تھا, لیکن جب سے آپ گئی ہیں آپ کی قبر کی زیارت میرا شیوا ہے, لیکن آج حسین جا رہا ہے. اماں جا رہا ہو تاکہ نانا کے دین کو بچا لو. اماں حسین کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہے. عجب نہیں آواز آئے گی, اے میرے لال تیرا کارواں آگے, یہ دکھیا ماں تیرے پیچھے پیچھے ہوگی. ہم تو تلاشتے رہے کہ بی بی زہرا کہاں کہاں حسین کے ساتھ ہے. اگر ان موارد کو جمع کیا جائے تو پوری ایک کتاب ہو جائے گی. بس ایک جگہ کا ذکر کروں, وہ یہ ہے ماں اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی. زندہ ہو تب بھی, دنیا میں نہ ہو تب بھی, خصوصاً جب بچہ پریشانی میں مبتلا ہو تو ماں عرش معلیٰ سے فرض پہ آ جاتی ہے. عزیزو حسین کی ماں بھی ضرور آئی ہوگی. فرزدق کے شعر سے استنباط یہ ہے, فرزدق نے امام رضا سے, دیکھو نے امام رضا سے عرض کیا مولا ولو خلت زہرا والحسین مجددا. اگر زہرا اس وقت رہی ہوگی جب حسین زمین پر ریڑھیاں لگا رہے تھے, وَمَا تَشَدِّ الْفُرَاتِ رَجْسَانَا, فرات بہ رہا تھا, اسی کے کنارے زہرا کا لال دم توڑ رہا تھا. اب زہرا آئی یا نہیں, ایک جملہ یہی شفاعت کے لیے کافی ہے. زہرا آئی یا نہیں. امام رضا سے پوچھا کتنی بار خنجر مارا ملعون نے, آپ نے فرمایا نہیں
چکیاں تیز تیز کے بالا ہے بابا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی لال کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتی الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین آتو آسمان سے جانے بلند کریں خدا تجھے عظمت خون امام حسین کی قسم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کریں بلند آواز سے خدا تجھے